प्रोग्राम आज रोही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक, और आज अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, पेशे के लिहाज से तो इंजीनियर हैं, लेकिन कई किताबों के मुअल्लिफ, मुसन्निफ और कानूनदान होने के साथ साथ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल कनाडा के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक। आज की मुलाकात में उनसे जानेंगे मंशूर कुरान के हवाले से, सीरत तैयबा के हवाले से और उनकी ज़िंदगी का अहवाल भी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल कनाडा इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक से मिलने उनके आबाई घर मुजफ्फरगढ़ पहुँचे, पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल कनाडा के मैनेजिंग डायरेक्टर, मुहक्किक, मुअल्लिफ, मुसन्निफ, कानूनदान, कुरानिक प्रिज्म, मंशूर कुरान से अपने तहकीकी काम का आगाज़ किया और मुसलसल वो सिलसिला है कि चला आ रहा है। तो क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या करने के इरादे हैं? शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं रोही टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे वतन आने पर मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि वो तशरीफ़ लाए। मैं और इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं अपने शहर में मुकीम हूँ। अर्ज़ ये है कि ये सिलसिला तो उस वक्त शुरू हुआ था जब मेरी जो है वो उम्र तक 30 साल थी। मैं आम टाकिंग 76। जब मुझे सऊदी अरब जाना हुआ तो वहाँ से मुझे कुरान करीम पढ़ने का मौका मिला। मैंने वो सफ़र जो शुरू किया था, शुरू में तो कुरान करीम जब पढ़ा तो बहुत ही निदामत हुई कि मैंने ज़िंदगी के इन सरकारी नौकरियों और रोतों के लिए इतनी किताबें पढ़ डाली हैं, मगर कुरान शरीफ को मैं पहले क्यों नहीं पढ़ा मैंने। तो वो जो हैरत है या परेशानी है, जो निदामत थी, वो जस्तजू में तब्दील हो गई जब मैंने देखा कि जो मैं पढ़ता गया तो मैं उस बहर ज़खार में डूबता गया। और मैंने समझा कि ये सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात की तो बात नहीं है, ये तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ये तो एक मंशूर ज़िंदगी है। और ये जो मेरे आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से मैंने कलमी जो मुझे बात समझ आती है वो मैं लूज़ पेपर पर लिख लाता। और जब मैं सऊदी अरब से वापस आया अपने ये सारा सिलसिला आपके जो क्या में सऊदी अरब में तबूक में मुझे जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविल एविएशन में जो है वो उस पर डेपुटेशन पर मुझे जाना पड़ा। तो उस वक्त मैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में सब डिवीजनल ऑफिसर था। तो वहाँ से जब मैं गया तो फिर मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाते सिर्फ इतना मैं बताता हूँ कि जब मैं वापस आया तो ये 5 कलमी नुस्खे में 1800 सफ़ात पर मुश्तमिल लिख आया कि ये एक जिल्द जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अहकामात, दूसरी जिल्द में रब ताला, रसूल करीम, कुरान पाक, तीसरी जिल्द में कानून इलाहिया, CRPC और CPC जिसको हम कहेंगे। तमाम नुस्खे आपने अपने हाथ से या कलमी है अपने हाथ से लिखी? हाँ, हाथ में हाथ से एक आयत जो है, एक आयत को जो जहाँ भी मिली है वो मैंने उसको लिखा है, हवाले से लिखा है, अपने हाथ से लिखा है। ये उस वक्त हिम्मत थी। ये चौथी जो जिल्द है तलाक और उसके अहकाम के हवाले से, ये तमाम चीज़ें, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए ऐसा जी। तो ये जो है ये यौम हिसाब, जज़ा और सज़ा, मोमिन, बहश्त, काफिर और दोज़ख, ये एक जिल्द मैंने बनाई। और फिर ये एक जिल्द जो है वो क़सस कुरानी के बारे में। तो ये एक बेसिक काम था। ये जो है ये एक मुझे रोड मैप मिल गया कि मैंने काम क्या करना है। कितना अच्छा आपको लगा इस सारे काम को, जो आपकी पहली मतलब आपने जो तरतीब दी उसमें उसको बनाते बनाते, और आपको कब अंदाज़ा हुआ कि अब ये मुकम्मल है, अब ये आपकी जो तहकीक और जो एक तालीफ का काम है इस कदर मुकम्मल हो गया कि इस पैगाम को जो है वो आप लोगों तक दे सकते हैं? और इनको इसमें उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी को भी शामिल करने की क्या वजह थी?
بہت اچھا سوال کیا ملک صاحب آپ نے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں اس کتاب کو اس شکل میں لانے کے لیے، منشور قرآن کی شکل میں لانے کے لیے یہ 95 میں اشاعت ہو سکی، اور شروع یہ ہو رہا ہے 76 سے، تو کمپلیٹ جو کام ہے اس کو تقریباً 17 سال لگے، کیونکہ مجھے یہ تھا اشکال کہ اگر میں صرف اردو میں ترجمہ دوں تو اس کی اتھینٹکیسی کیا ہوگی، اگر میں صرف عربی ترجمہ دوں تو پھر اس کے بعد جو باہر کے ممالک ہیں، کیونکہ میرے بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور یہاں جو روزگار کے مسائل تھے ان کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا اور وہ باہر چلے گئے، تو مجھے یہ تھا کہ ان کے لیے میں میری جتنی بھی اب تالیفات ہیں وہ سب ٹرائی لنگول ہیں، سے لسانی ہیں، اردو، انگریزی اور عربی میں، تاکہ جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، وہاں ماں باپ ہیں جو اردو جانتے ہیں وہ خود پہلے پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اپنے جو ہے انگریزی بولنے والے اور انگریزی سمجھنے والے ان بچوں کو نیکسٹ کالم پر ڈائیورٹ کر دیں کہ یہ لیں، یہ سٹوری پڑھیں، تو پھر ان کا ایک کنسائڈ ہو جائے گا، اپنا آپس میں معاملہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے۔ قرآنک پرزم سے شروع ہونے والا جو سفر ہے یہ جاری ہو کے سیرت الطیبہ کے حوالے سے بھی آپ نے ایک اٹلس مرتب کیا، انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا بھی ایک جو ہے وہ ایک سفر جو ان کا وہ بھی آپ نے مرتب کیا، پھر شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، ان کا بھی آپ نے قرآن کے ساتھ جو ان کے کلام کا اور جو ایک ان کی لنک ہے اس کو بھی آپ نے مرتب کیا، اور اب دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ آپ کے اوپر بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے کمپائل کرتے ہیں کہ وہ سفر جو قرآنک پرزم سے شروع ہوا تو وہ یہاں تک بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو کیسی کیسی چیزیں آپ کو جو کہاں ملی آپ کو، اس کے محرکات کہاں تھے، اس کے خیالات پھر آگے کیسے ترتیب بنتی گئی؟ میں تو اس کا جو منبع ہے وہ سمجھتا ہوں میرے والدین کی دعائیں ہیں، میری والدہ محترمہ کی دعائیں ہیں، اور مجھے اب آپ کی یہ اتنی خوبصورت بات سن کر مجھے یاد آیا کہ اذان انٹرنیشنل نیو یارک کے خالد فاروقی صاحب تھے جو ایک وقت میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے جنگ کے، بہت وقتوں میں 50s میں، انہوں نے نیو یارک سے اذان انٹرنیشنل میں جب اس کا ریویو شائع کیا تو اس نے ایک شعر لکھا تھا، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشن تھا، تو یہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ منشور قرآن سے مجھے اتنا میں بوسٹ ہوا کہ پھر بڑی خوبصورت ایک بات یاد آ گئی ہے کہ میں نے ویٹیکن سٹی سے جان پوپ پال سے ایٹلس منگوائی انجیل کی، ایٹلس بائبل، دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ یہ اگر نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، انجیل کی، گاسپل کی اگر پکٹوریل یا السٹریٹڈ پرویو اس طرح بن سکتا ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، آئی کیچنگ ہے جی، تو وائی ناٹ فار دا ہولی قرآن؟ تو میں نے کہا میں ایٹلس قرآن بناؤں گا۔ تو جب اصل میں جب کام انسان ارادہ کرتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا وہ سوچتا ہے، تو پھر جب اس کو ہاتھ شروع کیا تو واقعی اس میں 11 سال لگے، 11 سال میں، اور پھر یہ ایک جلد میں یہ نہ سما سکا، اسی لیے میں نے ایک ایٹلس سیرت طیبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدہ جلد بنائی، اور اس کی جلد دوم ایٹلس کی جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مرتب ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ رسول اعظم کا میں نے ٹائٹل دیا ہے، کیونکہ جتنی بھی سیرت کی کتابیں آئی ہیں ان میں خیر البشر، ختم النبیین، افضل المرسلین، رحمت للعالمین سب نام آ گئے، تو میں نے کہا کہ یہ انگریزی لٹریچر والے پرافٹ دا گریٹ، وائی ناٹ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سو میں نے اس کو ٹائٹل دیا نوبل لائف آف دا گریٹ پرافٹ رسول اعظم۔ تو اس میں بہرحال جس حد تک جیسے منشور قرآن کا میں کہتا ہوں، یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ اٹ از اے لیبر آف لو بائی این انجینئر، سسٹمیٹک ترتیب دیا ہے 40,000 مضامین کو، اور اللہ کا یہ کرم ہوا کہ آج تک تبویب قرآن کی 250 سال پرانی تاریخ ہے، مگر افسوس کہ اردو میں جتنی بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ جو ہے
مخصوص یا ایک سلیکٹیو اسٹڈی تھی کمپلیٹ قرآن شریف کی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک 30 سپارے 114 صورتیں 6236 آیات پر مشتمل یہ جو انڈیکس ہے اٹ از اے کمپلیٹ لیونگ نو ورس. اس میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو اس میں مینشن نہ ہو جس کو میں نے چیپٹرائز نہ کر دیا ہو, اور اس کے 40,000 مضامین پر آپ کو رسائی دیتا ہے. آپ صفحہ کھولیے, کوئی چیز آپ کے خیال میں آتی ہے آپ صفحہ کھولیے, اس پر جائیے, پھر آپ کو 30 سپارے 114 صورتیں میں ڈھونڈنے کی ضرورت تمام حیات نہیں رہے گی, تمام قرآن شریف کے احکامات اس میں لکھے ہوئے. تو یہاں مظفر گڑھ میں ہوتے ہوئے بھی یہاں تحقیق کا کام جاری ہے, ساتھ ساتھ یہاں کیا معمولات ہوتے ہیں یہاں؟ ملک صاحب, میں equipped with all that what is necessary for the research work, you know. میں نے یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیکس یہاں ہے میرے پاس, پرنٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, وائی فائی کی سپیڈ ٹھیک ہے. تو میں یہاں بیٹھوں یا کہاں بیٹھوں, بس یہ ہے کہ وہ کام تو ہو سکتا ہے. اور میں یہاں آ کر منتظر رہتا ہوں آپ جیسے مہربانوں کا, اپنے دوستوں کا, اپنے ان خیر خواہوں کا جن کا ذکر میں یعنی اساتذہ ہیں اور دوست ہیں, جیسے خاص طور پر ناصر محمود شیخ ایک نام ہے میری زندگی میں, جنہوں نے اس پاکستان میں نہیں بلکہ میرے ساتھ دنیا کے بہت سفر کیے, اور خانہ کعبہ میں بھی ہم اکٹھے ہوئے, پیرس میں بھی ہم گئے, اوسلو میں گئے, آزادی پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات میں ہم ڈنمارک میں گئے, سویڈن میں گئے, سیان برطانیہ میں گئے. تو ان نے میرا بڑا ساتھ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام کو جہاں پہنچنا چاہیے لوگوں تک. قرآن شریف کو وہ ایک صفحہ اگر روزانہ پڑھیں تو 365 دن ہیں, 365 صفحے کی کتاب ہے, ایک سال میں ایک ریویژن ہو جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں جی کون سا ترجمہ پڑھیں, میں کہتا ہوں بھئی آپ پڑھ لیں جو آپ کے آباء و اجداد کا مصحف شریف پڑھا ہوا ہے, پھر ایک اور ریڈنگ کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ کو دے گا. آپ 3-4 ریڈنگ دیں تو صحیح نا, پھر آپ خود بہت پٹڑی پر چڑھ جائیں گے. جو آپ ڈیسائیڈ کریں گے وہ سب سے بیٹر ہے, کسی سے نہ پوچھیں, ڈیسائیڈ یور اون, کیونکہ آپ نے اکیلے جانا ہے, خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. لقاء اللہ کا ایک وقت ہے جس میں وہ حاضری بھی ہونی ہے. تو ہم یوم الدین کے لیے اپنے آپ کو تیاری کرنے کے لیے اپنی جو ہے نا اپنا راستہ سیدھا کر لیں, متعین کر لیں. اور یہ بات ہے کہ یہ جیسے 2 کا پہاڑا کوئی نہ جانے اور وہ کہے کہ میں انڈر روٹ کے سوال نکالوں گا, ٹریگنومیٹری کے سوال نکالوں گا یا الجبرا کے سوال نکالوں گا, ممکن نہیں ہے. پہلے اس کو ٹیبلز پڑھنے چاہیے. اسی طرح قرآن شریف جو ہے وہ 2 کا پہاڑی کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک ہم قرآن شریف پر رسائی نہیں رکھیں گے نہ ہمیں کشف المحجوب سمجھ آئے گی, نہ ہم نہجۃ البلاغہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے, اور نہ ہی نسخہ کیمیا سے غزالی صاحب کے نسخے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. سب سے پہلے یہ ہے ٹو گو تھرو ود دا بیسکس دس قرآن. پھر اگر یہی سمجھ نہیں آتی تو دوسرا سورس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, ان کے اسوہ حسنہ. باقی سب باتیں بعد میں. ہمارے پاس جب قرآن کریم آیا ہے, جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ٹھہرے, اور جب وہ ہمیں قرآن شریف دے کر گئے, تو باقی کیا رہ گیا. ناشتہ کیا, گھر سے ملحقہ مسجد کے متولی بھی ہیں, مسجد پہنچے. اچھا حکیم صاحب, مسجد آپ سارا متولی بھی ہیں مسجد کے آپ, اور بنیادی کانسیپٹ جو ہے مسجد کا وہ تو عبادت کے لیے ہے ہی ہے. مسجد کہا گیا کہ
दुख सुख बांटने की जगह भी मस्जिद है। और जो ख़ास बात है कि हर चीज़ जो है वो साथ उसका उर्दू तर्जमा लिख के लगवाया हुआ है, और जो जुमे का खुतबा है उसका भी उर्दू तर्जमा मौजूद है। तो ख़ास वजह इसकी, बहुत से ऐसे हैं मुझ जैसे जिनको नमाज़ पढ़ने के बावजूद नमाज का मायने नहीं आता। यकीन माने अगर हमें पता हो कि हम ताउज़ जो पढ़ रहे हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा, ये सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इतनी बड़ी तौहीद के हुक्म के बाद इंसान कांप ना जाए, उसको पता ना चल जाए कहा क्या है मैंने, कि पाक है वो ज़ात, ऊँची है तेरी ज़ात, है जी, आला है तेरा मुकाम। तो इसी तरह फिर जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब इमाम साहब कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उससे पुकारा, तो सारे मुक्तदी इसका जवाब देते हैं, अच्छा अल्लाह सुनता है जिस वक्त हम पुकारें, इमाम साहब ने कहा है, तो फौरी तौर पर यक ज़बान होकर कहते हैं रब्बना व लकल हम्द, अल्लाह सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तो इस जज्बे से कहें कि हमने रिप्लाई किया है जो हमें कमांड मिली है। इसी तरह पहले जलसे में बैठे, इमाम साहब ने पढ़ा है जुमे का खुतबा, बैठ गए हैं, इसके बाद फिर दोबारा उठे हैं, तो कहा क्या है उन्होंने, हमें सिर्फ ये पता है कि आखिरी फ़िक्र हमारे याद हैं, जूँ ही हमें कान में वो गूंजते हैं हम सीधे खड़े हो जाते हैं कि अब सफ़े बनानी है क्योंकि काम ख़त्म हो गया है। इसी तरह अत्तहियात हो, अगर पता हो कि अल्लाह तमाम कौली फेली बदनी, बुनियादी बात है कि जो बोल रही हैं उसको समझना चाहिए, उसके जब हम समझेंगे तो उसका असर जो है वो और ज़्यादा बेहतर आएगा। देखो जी, ज़िंदगी में आप अपने महबूब से बात करें, किसी प्यारे से बात करें, उसकी ज़ुबान में बात नहीं करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। अफसर से बात करेंगे तो उसकी ज़ुबान में दरख्वास्त नहीं लिखेंगे तो समझ नहीं आएगी। इसी तरह अल्लाह ताला से बात करनी है या उसको इल्तिजा करनी है तो उसको समझ कर करें तो मज़ा आता है। ये वालदा साहबा के हुक्म पर मैंने मस्जिद बनवाई और ज़ात पाक बारी ताला का एहसान है, जब भी मैं आता हूँ तो मुझे ये खुशी होती है कि मैं यूँ समझता हूँ कि मैं कदम जब मैंने रखा है, मैंने नमाज अदा की है, या यूँ ही मैंने अज़ान सुनी है, तो मुझे अपनी वालदा मरहुमा का जो है ना वो हुक्म याद आ जाता है, और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमारे लिए उनकी जो जितना भी कुछ हो सका है इसको तोशे आखिरत बनाए। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया, लाइब्रेरियन को अपनी नई किताब का तोहफा पेश किया। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में मौजूद हैं और आपकी किताब अल्लामा इकबाल में अक्स कुरान, कलाम इकबाल में अक्स कुरान, और अभी आपने लाइब्रेरी को भी ये किताब तो अल्लामा इकबाल से मोहब्बत खास वजह, सारे शायर मशरिक हैं हमारा, लेकिन आपने मलिक साहब ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज हम अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी अपने ही शहर में मुजफ्फरगढ़ में रोही टेलीविज़न ने इसको विज़िट किया और यहाँ का शोबा देखा। और आज जो आप जहाँ तक आपका सवाल है अल्लामा इकबाल के बारे में, तो हमारी असल में बदकिस्मती ये है कि जिस चीज़ ने हमें मिल्लत के साथ, दीन के साथ जोड़े रखना था, उनको हमने इग्नोर किया है, उनको हमने अपने तदरीसी निज़ाम में, अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कोई काविश नहीं की। यही हाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है। अल्लामा इकबाल की जब मैं ये स्टोरी शुरू होती है जी, जब मेरी बेटी इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी BZU से, तो उसने मुझे कहा कि अब्बू आप मुनशिर कुरान का काम कर रहे हैं, कभी आपने ये देखा कि कलाम इकबाल में कुरान करीम के कितने हवाला जात हैं, तो वाई नॉट वी शुड वर्क। तो उसने मेरे साथ ये काम शुरू किया। ये उसी की, इसमें इसका जो पेश लफ्ज़ है वो भी उसी ने लिखा है। अच्छा जी हाँ। तो इसमें असल में ये है कि कुरान करीम को समझने के लिए जो है ना कि तो अगर खाही मुसलमान जीस्तन नेस मुमकिन जिस बकुरान जीस्तन, कि तो अगर चाहता है तो मुसलमान बन जाए तो कुरान के बगैर नहीं हो सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये आलम के कि मोहम्मद से वफ़ात हुए तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। इसमें मैंने एक शेड्यूल दिया है कि कौन सी
सिपारा की कौन सी सूरत की कौन सी आयत है जिसका मिन व अन कुरान करीम को उन्होंने अपने शेरों में इस्तेमाल किया या उसका हवाला दिया है। जैसे ये जो शेर है, सतीज़ा कार रहा है अज़ल सता इमरूज़, चिराग मुस्तफ़ी से शरार अबू लहबी, तो ये कुरान शरीफ की आयत है कि कुफार चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को, अल्लाह के चिराग को फूंकों से बुझा दें, मगर ये ऐसा चाहे उनको कितना ही बुरा न लगे वो ऐसा हरकत नहीं कर सकेंगे। और ये मैंने इसमें 4 अल्लामा इकबाल के कलाम की जो है उसमें से 500 हमने लिए हैं अशार, जिनका मैंने फिर वही असलूब से लिसानी, उर्दू तर्जमा, अंग्रेज़ी तर्जमा और बयान और फिर शेर और कुरानी आयत और उसके दोनों तराजुम ये दिए हैं। बहुत कम रजू हुआ है, तो इसलिए मैंने एक काविश की है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेंगे और साहिब जो हैं और इसमें मज़ीद हिस्सा डालेंगे तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये तो शराकत बन जाएगा मेरे लिए भी और जो है समझने में भी आसानी है। बहुत शुक्रिया जी भुट्टो साहब। विक्टोरिया हॉल मुजफ्फरगढ़ पहुँचे। मुजफ्फरगढ़ की तो पहचान है विक्टोरिया हॉल और 1909 में हॉल को तामीर किया गया। आपका कब से यहाँ आने का सिलसिला जो है जुड़ा हुआ है इस जगह से, आपका ताल्लुक़ कितना पुराना है? वैसे जी इसको यादगार क्लब कहते थे हम, और यादगार क्लब का तो तस्वुर जो है वो बचपन से जब हम स्कूलिंग कर रहे थे, हाई स्कूल में सामने पढ़ते थे उस वक्त से था। मगर जब मैं 1971 में पिंडी से ट्रांसफ़र होकर आया, प्रोविंशियल हाईवे डिपार्टमेंट PWD कहलाता था उस वक्त, यहाँ मुजफ्फरगढ़ में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो उस वक्त से फिर अदबी हलकों के साथ, दोस्तों के साथ इसकी जो है ना मसरूफियात में हमने हिस्सा लिया। ये हमारे लिए वाहिद जगह थी जहाँ हम जिसको कहते हैं गोश आफियत समझें या साइट ऑफ टेकिंग साई समझें, और ख़ास तौर पर यहाँ जो है बाहर जो कोर्ट्स हैं खेलने के, ऐसे रिक्रिएशन सेंटर और ऐसा ये ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। तो आज जब मेरा सुना इन्होंने तो सेक्रेटरी साहब ने रब्ता किया और मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको इस खूबसूरत जगह का एक विज़िट कराया जाए जिससे हमारी यादें वाबस्ता हैं और जिससे यहाँ आकर हमें खुशी होती है। और मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ में इससे ऐसी और कोई जगह नहीं है जहाँ बैठकर इंसान अदबी गुफ्तगू कर सकता है, मजहबी गुफ्तगू कर सकता है और दिल खोल कर बातें कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त। मुजफ्फरगढ़ सीनियर सहाफ़ी AB मुजाहिद की दावत पर प्रेस क्लब मुजफ्फरगढ़ पहुँचे। इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब, प्रेस क्लब, वो तो पहले आप बता चुके हैं कि कितना करीबी ताल्लुक़ जो है आपका जुड़ा है इनसे, तो किस शख्सियत से सबसे ज़्यादा लगा हुआ है? मुजफ्फरगढ़ शहर है, उसमें हिसाब दोस्तान दर दिल किसी को रेट तो नहीं कर सकता, मगर जहाँ तक AB मुजाहिद साहब का ताल्लुक़ है, ये मेरे सफ़र के साथी उस वक्त से हैं जिसको आप ये कहें कि ये पायनियर हैं। जब मैंने ये काम शुरू किया और सऊदी अरब से आया और किताब इसकी तदवीन के सिलसिले के कई मराहल से गुज़र रहा था, उस वक्त भी इनकी मदद शामिल हार रही। और सबसे बड़ा काम जो ये है कि ये एक लोकल जरीदे के इंचार्ज थे और आपको पता है कि क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके बावजूद इन्होंने मंशूर कुरान आने पर सबसे पहले 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक स्पेशल एडिशन शाये किया और मुझे उसकी कम्प्लीमेंट्री इन्होंने सैकड़ों कापियाँ दी कि मैं तमाम ममालिक में अपने अहबाब को, अपने लेज़ान ऑफिसर्स को वो भेज सकूं। और वो तारुफ़ की इब्तदा थी जो कि मुल्की सतह पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मददगार साबित हुई, बल्कि बाहर जब मैं गया तो मंशूर वो जलूस का जो पर्चा था वो वहाँ पहले मौजूद था। और ये एक बड़ी बात है। एक अब तो लोग अल्लाह की मेहरबानी से अपने कलाम के सदक़े
والدہ صاحبہ کی دعاؤں کے صدقے میری اس عمر کے تقاضے سے لوگ بہت جانتے ہیں، مگر جس وقت اے بی مجاہد نے اس کا ایڈیشن شائع کیا اس وقت شاید مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اے بی مجاہد صاحب جد و جہد کا استعارہ ہیں آپ، اور جنوبی پنجاب کے بھی پسماندہ جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین ضلع مظفر گڑھ میں آپ نے ہمیشہ حق سچ کی جو علم برداری کی ہے۔ تو آپ کی جد و جہد چونکہ کہیں سے میرا تعلق بھی مظفر گڑھ سے ہے، تو میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کی جد و جہد کو اور آپ کی محنتوں کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو عبدالحکیم ملک صاحب کا تعلق بھی مظفر گڑھ سے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ پسماندہ علاقے سے آپ کو ایک ملکی سطح پر، ایک بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت بنانے میں طرح طرح کی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جب آپ بڑے سے بڑی جگہ پہ بھی بیٹھے ہوں تو وہاں سے آسانی سے آپ کا بن جاتا ہے، لیکن جہاں آپ اس ضلع سے جب آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز تو جو ہے وہ گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ابھی روشناس ہوا ہے نا، لیکن جب سے آپ کی جدوجہد ہے، جب سے عبدالحکیم ملک صاحب کی جدوجہد ہے، تو تب سے جو ہے یہ سلسلہ، تو کتنی کو مشکلات ہوتی ہیں شناخت بنانے میں، یہ آسان کیسے ہو سکتی ہیں چیزیں؟ محترم ملک صاحب، آپ کا بہت مہربانی، آپ کی ٹیم کی بھی مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پروفیسر انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب نہ صرف مظفر گڑھ جنوبی پنجاب بلکہ ہمارے پورے پاکستان کے لیے ایک فخر ہیں۔ انہوں نے جو بہت ہی اہم ترین کام کیا، منشور قرآن کی جو ان کی کتاب ہے، جب ابتدائی مراحل میں تھی، ابھی یہ تیاری کے مراحل میں تھی، تو مجھے جب ان کا علم ہوا کہ یہ اتنی بڑی کاوش کر رہے ہیں ایک سرکاری آفیسر کے ہوتے ہوئے، اتنا ٹائم نکال کر محنت کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت مرحوم اعجاز رسول بھٹا صاحب اور میں نے خود ان سے رابطہ کیا، انہیں اپنے دفتر میں دعوت دی، یہ تشریف لائے، انہوں نے جب اپنے سارے معاملات ہمیں بتائے تو میں نے 6 صفحات کا ایک ایسا خوبصورت ایڈیشن جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جلوس اخبار کا بھی ایک جو ہے نا سعادت کا باعث بنا، اور شاید انہی کی برکتوں کی وجہ سے آج ہمارا جلوس جو ہے نا افروزے سے جو ہے نا وہ ڈیلی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کو خلوص نیت سے محنت کی اور ملک صاحب کو جتنی کاپیاں ضرورت تھیں وہ بھی فراہم کی، اور اس کے بعد لوگوں نے اتنی فرمائشیں کی کہ وہ مجھے دوبارہ شائع کرنا پڑا، اتنی مقبولیت ہوئی۔ جہاں تک ملک صاحب آپ نے فرمایا، ہمارا علاقہ انتہائی بیکورڈ علاقہ تصور ہوتا ہے، یہاں ہر قسم کی ذہانت ودانت، بڑے ذہین اور عظیم لوگ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے علاقے کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو مواقع نہیں ملتے، اور ہمارے علاقے کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس ٹیلنٹ کو کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے، کس طریقے سے پروموٹ کرنا ہے۔ والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنا معمول ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے لیے اس سے زیادہ کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ میں آج اپنے ہی شہر کے پریس کلب میں اتنی بابرکت اور سعادت بھری تقریب میں شامل ہو رہا ہوں، جو سرور کائنات افضل الانبیاء ختم المرسلین اور رحمت للعالمین کی شان اور ناموس کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے، اور یہ دن منا رہے ہیں، یہ ہفتہ منا رہے ہیں، ساری قوم اس میں شامل ہے۔ میں اس حوالے سے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کینیڈا کے بطور منتظم اعلیٰ، جو ایک سفر میں نے 30-35 سال سے شروع کیا ہوا ہے قرآن کی آسان فہمی کا، اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ قرآن ضابطۂ حیات ہے مکمل۔ اس کا صرف ثبوت یہ ہے کہ آپ اسی بات کو لے لیں کہ حب رسول، عشق رسول، ناموس رسول اور تکریم رسول کا سبق جو قرآن کریم ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں کسی کتاب سے ملنا مشکل ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اے مومنوں کو خطاب کیا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچا کر لو، ایسے نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال عکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ DIG جیل خانہ جات کی دعوت پر ان سے ملاقات کی۔ DIG جیل خانہ جات سے ملنے ان کے دفتر پہنچے۔
آج جو کہ دن ہم گزارے ہیں جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب کے ساتھ، اور منشور قرآن کے ان کے جتنے نسخے جیل خانہ جات میں تقسیم کیے گئے، اور رہنمائی قیدیوں کی رہنمائی کے حوالے سے بھی جو ان کا ایک کردار رہا ہے، تو کس حد تک جو ہے وہ دینی کردار کے حوالے سے اور ایک بالعموم سوسائٹی میں ایک اچھے کردار کے حوالے سے جو اندر لوگ موجود ہیں، جو قید لوگ ان کی جو ہیں، ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، مزید کیا بہتری لائی جا رہی ہے، ایسا نظام کیسے وضع کیا جا رہا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ان کی جو کردار سازی ہے اور وہ اس طریقے سے ہو سکے کہ جو وہ قرآن جو ہمارا کوڈ آف لائف ہے جو اس کو بھی وہ سمجھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے بے شمار کوششیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور انڈیویجولی ہم لوگوں کی طرف سے بھی جاری ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس پہ خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کہ قیدی جو کہ جیل میں اپنی کسی کردہ یا نہ کردہ گناہ کی وجہ سے بند ہیں، چونکہ ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، تو وہ مثبت سرگرمیوں میں انگیج رہ سکیں۔ اس میں خصوصی طور پر مذہبی حوالے سے کافی کوششیں کی جاتی ہیں، جس میں ان کی دینی تعلیم کا سلسلہ ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، کلمے سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ملک صاحب کی ایفرٹس ہیں، اس طرح سے ایفرٹس کی جاتی ہیں تاکہ ان کو رہنمائی کے لیے مواد مہیا کیا جا سکے۔ ملک صاحب اس میں بڑے ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں جیلوں میں، تقریباً تمام جیلوں میں اس ریجن کی، چونکہ میں یہاں پہ میں نے سرو کی ہے، تو ان کی کافی اس میں کنٹریبیوشن ہے منشور قرآن کے حوالے سے۔ یہ وقتاً فوقتاً بلکہ وہاں پہ آتے بھی رہے، مذہبی لحاظ سے لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے رہے، اور ان کو ایک گائیڈ لائن کے طور پر چیزیں پرووائڈ بھی کرتے رہے۔ تو اب اس وقت صورتحال کیا ایسے پروگرامس محکمہ جیل خانہ جات کی طرف سے ترتیب دی گئی ہیں کہ ان کی مزید ان کو جو آج کی جی بالکل ایسے ہم آہنگ کرنے کے لیے؟ جی بالکل، یہ ایک کنٹینیوس سلسلہ ہے اور یہ الحمدللہ جاری رہتا ہے، اس کو رکنے نہیں دیا جاتا، تاکہ اسیران کی مذہبی حوالے سے بھی، معاشرتی حوالے سے بھی ان کی رہنمائی بھی کی جا سکے اور ان کو مثبت سمت میں چلنے کے لیے راستہ بھی دیا جا سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ عبدالحکیم ملک صاحب دنیا بھر کا سفر کر چکے ہیں، اور بچوں کو کس وقت وقت دیتے ہیں، فیملیز کے لیے کس وقت وقت نکلتا ہے، اور بچے بھی دنیا کے مختلف کونوں میں پھیلے ہوئے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، پاکستان، تو کیسے کیسے کو بچوں سے ملاقات کا اور کس طریقے سے آپ کا یہ سلسلہ رہتا ہے؟ بہت خوبصورت بات پوچھی آپ نے، جو ہر والد کا دل چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ بتا سکے۔ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی، اور وہ لڑتے تو سپاہی ہیں، نام جرنیل کا ہوتا ہے، بچوں نے ہی محنت کی ہوگی یقیناً تو ان کو کامیابی ملی، میں سمجھتا ہوں۔ تو میرے دونوں بیٹوں نے 3 بیٹے ہیں، 3+3، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، تو تینوں بیٹے جو ہیں وہ باہر ہیں۔ ماشاءاللہ گولڈن جوبلی شادی کی آپ نے منائی لندن میں، اور 50 سال شادی کو ہو گیا۔ اچھا ایک بات بتائیں ملک صاحب، یہ جو محبت ہے کیا زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے؟ بار بار ہوتی ہے، یہ جو ہے نوجوانوں کا کنسیپٹ ہے کہ ایک بار ہوتی ہے۔ یہ جب زندگی ڈھلتی ہے، زندگی کا وقت گزرتا ہے، تو کہتے ہیں دنیا بہترین کتاب ہے، زمانہ بہترین استاد ہے، تو محبت کے پیرائے تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ کو کتنی مرتبہ محبت ہوئی؟ مجھے تو 3 مرتبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ بچپن میں نے شادی جب کی اور میں شادی میں کامیاب ہو گیا، دوسری مرتبہ جو ہے وہ دنیا سے ہوئی، تو میں ملازمت میں اور کاروبار میں میں نے اپنے گول اچیو کیے۔ اب تیسری دفعہ محبت جو ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کہ آخرت کے لیے تیاری کر لوں، تو اس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو محبت کے کئی پیرائے ہیں۔ ترویج قرآن کے
قرآن آسان کرنے کے حوالے سے آپ کا جو سفر ہے وہ جاری ہے، اور آپ اظہار کیا کہ جو محبت ہوئی تو اب یہ محبت ہے، اور یہ کام جو ہے قرآن فار کڈز جو ہے آپ اس کی تیاری کے مراحل میں ہیں، اور کب تک یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے تاکہ بچے بھی اور جو بالخصوص جو لڑکپن کی عمر میں ہیں وہ اس سے بہتر طور پہ رہنمائی لے سکیں، اور تمام تر صورتحال میں والدین کے لیے آپ کی ایک کیا سجیشن ہوگی اپنے بچوں کو لے کر کے، بالخصوص بیٹیوں اور بیٹوں کو لے کر؟ آن لائن پروجیکٹس میں جو ہیں، جو پائپ لائن میں ہیں، اس میں قرآن فار کڈس ہے، بچوں کے لیے قرآن کریم، اور قرآنک پرسپیکٹو آف اینتھروپولوجی اینڈ سوشیالوجی ہے، تو اس پر کام ہو رہا ہے۔ زندگی میں کتنی مہلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرماتے ہیں، مجھے مہلت دیتے ہیں، مجھے توفیق دیتے ہیں، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں زندگی کے ایک ایسے مرحلے میں ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ٹرین آف دا لائف ہے سلو ڈاؤن، اور کسی بھی وقت اس کا بلاوا آ سکتا ہے، مگر میں کوشش جاری رکھے ہوں۔ آپ جیسے ویل وشر اور دوستوں کے جو ہے وہ دعائیں ہوئیں تو انشاءاللہ میں اس کو جلدی مکمل کروں گا، میں سمجھتا ہوں۔ اور والدین کے لیے تو پیغام یہی ہے کہ آج کل تو اقوال زرعی سے، پہلے تو مخزن اخلاق کی کتاب ملتی تھی، اب تو اقوال زرعی جو ہے، جس کے پاس واٹس ایپ ہے اس کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، گوگل ہے، تو ایسے تیر بہدف نسخے ملتے ہیں، مگر کاش کہ ہم ان کو پڑھنے کے لائک کرنے کے بجائے سکرول کر دیتے ہیں اور پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر ان کو غور سے پڑھ کر اس پر عمل کریں تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو نہ بلانے والی ہیں، دیکھنے والی ہیں۔ تو جب یہ سمجھ آئے گی کہ کوئی جو ہے نا ہرگز مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی سے، اپنی ماں باپ سے، اپنی جان سے، بچوں سے اور مال سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، تو پھر اس کا سمجھ آ جائے گا۔ پھر ہم یہ فرقہ واریت کے اس جنجر سے نکل جائیں گے کہ کوئی مولوی صاحب کیا کہتا ہے، کسی کا فقہ کیا ہے، کیا مسلک ہے۔ مقصد تو یہ ہے، یہ تو مقصد حیات ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ ہاں، خوف سے یاد آیا، اللہ تعالیٰ کا خوف تقوی کا مطلب لوگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ تو 72 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس سے کس چیز کا خوف؟ اللہ تعالیٰ سے خوف کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کا خوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور قرآن کریم کے فہم۔ اگر کہیں آپ پھنس جاتے ہیں، نہیں سمجھ آتی، تو پھر اسوہ حسنہ اور سیرت النبی کا مطالعہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس دنیا میں فیلڈ پڑا ہے، آپ اپنے امامین کو جانیں، تابعین تبع تابعین کو جانیں، صحابہ کرام کو جانیں، آپ جس سکول آف تھاٹ میں جائیں، مگر فرسٹ یو ہیو ٹو ریڈ دا قرآن۔ بہت شکریہ جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب۔ ناظرین، آج کا دن ہم نے گزارا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کینیڈا کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور قرآنک پرزم منشور قرآن کے مؤلف کے ساتھ کہ کس طریقے سے قرآن کو آسان بنانے کے لیے انہوں نے جو اپنی زندگی اب وقف کر دی ہے، اس پر کیا مقصد دیے ہوئے ہیں، اس حوالے سے تمام ان کی سرگرمی ہیں آج ہمارے پروگرام کا محور رہی ہیں۔ اب اجازت دیجیے اپنے میزبان رضا ملک کو۔ پروگرام آج روحی کے ساتھ سے اگلے پروگرام میں نئی مہمان شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد